سب کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, سب عمران خان کی محبت میں نکلے تھے. کیا کہیں گے, افسوس کریں گے کہ کتنا ہمارا نظام کمزور ہو چکا ہے کہ ایک جج نے آرڈر دیا ہوا اور کوئی اس کی بات مان نہیں رہا. نہ جیل کے گیٹ پہ کوئی مانتا ہے. ہم اگر انہیں کہتے ہیں جیل جج نے اجازت دیا, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے کہ کون جج, تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کدھر پہنچ گیا. ہاں, تو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں بلائیں گے. اب کس وقت بلاتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا. ٹھیک ہے. ابھی حلیمہ آپا نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلے نہیں جاؤں گی, میں میڈیا کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی, جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ ان کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی. جب گرفتاری ہوگی میری سب جائیں گے, تو سب جائیں گے ساتھ, میڈیا والے بھی جائیں گے. تو میڈیا والے بھاگیں چلے گئے اتنے بیچارے. انہیں کہنا تھا نہیں میڈیا ساتھ جائے گا, اگر نہیں جائے گا ان کو گھروں سے بلوا دیں گے. ہم ان کو بتائیں گے کہ کدھر کدھر میڈیا والے ہیں, ان کو لے کر آئیں. ٹھیک ہے. ہمیں تھوڑی سی اپڈیٹ دیجیے گا آپ کے بیٹے کے حوالے سے, وہ ان کا کیا ابھی کیس کی پروسیجر ہے, کیا بہت سارے لوگ سننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں, جاننا چاہتے ہیں. وہ تو جیل میں ہیں, ان کے پاس نہ بیل کی اپیل ہے اور نہ ان کے پاس اپیل کی اجازت ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو فوجیوں کی عدالت میں ہے, فوجیوں نے فیصلہ کیا. آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ فوجی نے کیا فیصلہ کیا, اس نے کیسے کیس سنا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی, میجر کرنل اگر کیس سنتے ہیں تو 10 سال سزائیں دے دی اور بتایا نہیں کہ کس وجہ سے دیا, بتائیں نا کہ کس. تو انہوں نے اس کے اوپر اپیل کی اجازت ہی نہیں دی ہوئی تاکہ نہ آپ کہیں جائیں عدالت میں نہ کوئی بات بنے. تو بس جیل میں ہے. افسوس ہے کہ انہوں نے جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں سب بے گناہ ہیں, سب کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. سب عمران خان کی محبت میں نکلے تھے, کیونکہ جس طرح انہوں نے عمران خان کو اس دن پکڑا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے بدتمیزی کی. ان کو جس طرح پکڑ کے لے کر گئے تھے اور اوپر سے ڈرون سے ویڈیو بنایا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے عمران خان سے جنہوں نے ان کو ایسے پکڑا تھا انہوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا ہمیں آپ معاف کریں, ہم ایسے نہیں کرنا چاہتے تھے, تاکہ لوگوں کو اشتعال دلائیں, لوگ غصے میں نکلیں. وہی ہوا, لیکن کسی نے توڑ پھوڑ نہیں کی. میں خود کور کمانڈر کے گھر کے باہر تھی, کچھ نہیں ہوا. سب کچھ ان کا خود ساختہ تھا. انہوں نے لوگوں کو پکڑنے کے لیے سب کچھ کیا, اور آج بے گناہ لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں, بڑی سخت سزائیں کاٹ رہے ہیں. آپ کو کل پتا ہوگا کہ گجرانوالہ کا ملٹری کورٹ کا کوئی قیدی تھا جس کی والدہ کا انتقال ہوا. اب اتنا ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کی والدہ کا انتقال ہوا, آپ نے اس کو جانے نہیں دیا. پاکستان کے نظام میں تھا کہ جب کسی کے گھر میں کچھ ہوتا تھا پیرول پہ ان کو 2-3 دن کی اجازت دیتے تھے. لیکن یہ نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ انہوں نے ان کو دی اس ماں کی سوچیں جو 28 سال بچے کی یاد میں گزاری, اور اس بیٹے کے اوپر کتنا بوجھ ہوئے گا کہ جس کی ماں اس سے بغیر ملے بات کیے فوت ہوگی. تو یہ ظالم ہے. دیکھیں یہ ظلم کا نظام ہے, یہ ظالم لوگ ہیں جو انہوں نے قید کیے ہیں, خاص طور پہ جو ملٹری کسٹڈی میں رکھے ان کو. آپ مرتے مار جائیں, آپ کو ڈاکٹر کی اجازت نہیں ہے, آپ کا علاج نہیں ہو سکتا, آپ وہاں پہ پڑے رہیں گے. تو جیل والے کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. تو یہ جیل میں بھی ملٹری دیکھ رہی ہے. ملٹری کیونکہ ظالم ان کا ظلم کسٹڈی میں ہے, اور ملٹری پورا ظلم کر رہی ہے, جتنا کر سکتی ہے کر رہی ہے. لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے وہ پاکستانی ہے, ان کے پاکستان میں خاندان بھی ہے, انہوں نے پاکستان میں رہنا بھی ہے. یہ جو ظلم ہے یہ ان کے واپس ان کو پلٹ کے ان کے اوپر آنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ایسے چھوٹ جائیں گے. اگر آپ سوچیں میرا بیٹا میرے سے اگر نہیں مل رہا اور اتنی عرصے, تو مجھے جو میرا سوال بھی یہ تھا کہ آپ کی میڈیا سے بھی بات ہوتی ہے, ہر وقت میڈیا آپ کے پاس ہوتا ہے, آپ چاہیں تو ہر وقت ذکر کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ سے پوچھیں نا, جب تک آپ دوسرے بچوں کا ذکر پہلے کرتی ہیں بیٹے کا بعد میں, تو یہ بھی ایک بڑی حوصلے والی. ہاں نہیں دیکھیں, مجھے تکلیف سب کے لیے, جتنے وہاں بیچارے قید میں ہیں, اور سب بے گناہ ہیں, کسی نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. اور اگر کیا بھی ہوئے, لوگ پتھر مارتے تھے, اینٹیں مارتے تھے, احتجاج ہمارا حق ہے. لیکن یہ ظلم جو ان کے ساتھ ہوا ہے, جو انہوں نے ملٹری جب انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, آپ سوچیں زنجیروں میں ان کو لے کر آتے تھے. کون سے قیدی تھے جن کو زنجیروں میں رکھا جائے؟ ابھی ایک وہاں پہ قیدی تھے 77 سال کے بریگیڈیئر صاحب, وہ اتنے بیمار ہو گئے, جب آخری دن اتنی حالت بگڑی
تو ہاسپٹل لے کر گئے تو چینوں سے باندھا ہوا بستر کے ساتھ چینیں لگائی ہوئی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں ایسے علاج نہیں کروں گا. آپ سوچیں, مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے یہ اسرائیل سے ٹرینوں کے آئے ہوئے, جو اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے. بہت شکریہ.